بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج جمعہ 7 نومبر ہے اور آج حکومت کی طرف سے بڑا پلان ترتیب دیا گیا تھا کہ بھئی صبح ہوگی، صبح آج 9 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، بس وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی، وفاقی کابینہ مسودے کی منظوری دے گی، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے گی اور اس کے بعد سینٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں اس بل کو پیش کر دیا جائے گا اور اللہ خیر صلاح۔ اور یہ ساری اس لیے پلان کی گئی تھی چیزیں کہ پیپلز پارٹی نے رات سی سی کا اجلاس بلایا ہے، پیپلز پارٹی رات کو بیٹھے گی، غور و خوض کرے گی اور صبح کہے گی بس ٹھیک ہے جی، کریں جی آپ اس پہ، کیونکہ نون لیگ کو یہی بتایا گیا ہوگا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی آپ نے فکر نہیں کرنی، پیپلز پارٹی جانے اور ہم جانے، آپ آگے کی تیاری کریں۔ اب پیپلز پارٹی کو منانا حکومت کی ذمہ داری تو ہے نہیں، حکومت نے تو بس ایک انفارمیشن دی یا ایک فارمل میٹنگ کی جا کے بلاول صاحب سے، شہباز شریف صاحب نے، اور جا کے کہا کہ جی یہ چیزیں ہیں۔ باقی شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ جانے اور وہ جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، نہ 27ویں ترمیم ہماری ہے، نہ ہمارے لیے ہے، نہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہے۔ حالانکہ اس سسٹم کی ساری بینیفیشری نون لیگ ہی ہے، لیکن ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں ہماری نہیں ہے، بس پیپلز پارٹی کو جنہوں نے اقتدار دے رکھا ہے یا جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کر رکھا ہے اس فارمولے میں، وہی جانے پیپلز پارٹی سے وہی منا لیں گے۔ یہ ظاہر ہے نون لیگ کا خیال تھا۔ پیپلز پارٹی نے رات تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں نخرہ دکھایا ہے، انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھائی 243 پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اس پر کنسنسس ہے۔ پوری پارٹی کہتی ہے کہ جی 243 پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ سی ای سی کے اجلاس میں لوگوں سے پوچھ لیں آپ کے 243 میں کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی 243 میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جو بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے بھائی ہم دل و جان سے ساتھ ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، ہمارے تو پر جلتے ہیں، ہم اس پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو پیپلز پارٹی نے تو اس پر تو اپنی پوزیشن واضح کی۔ بلاول صاحب نے کہا کہ بھائی 243 پر تو ہماری پارٹی میں کنسنسس ہے، وہ تو انہوں نے رات کو پریس کانفرنس میں بتا دیا، لیکن مسودہ تو نہیں دکھایا گیا نا کسی کو کہ کیا ہے 243۔ اب سنجے سادھوانی جو ہیں وہ اے آر وائی کے رپورٹر، وہ پل پل کی خبریں دے رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ بحث ہو رہی ہے، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اگر مسودہ دیا گیا ہوتا تو بتایا جاتا کہ بھائی مسودہ سب کے ساتھ شیئر کیا گیا، پورا ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کے علاوہ اس میں 243 پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کہیں سے تو خبر باہر آتی۔ بھائی سی ای سی میں اتنے اجلاس، اتنے درجنوں لوگ شریک تھے، کوئی تو بتاتا کہ 243 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر تو پیپلز پارٹی کا بغیر جانے اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں نا میں بغیر جانے ایمان لاتا ہوں اس پہ کہ مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو باقی بات یہ رہی NFC وغیرہ کی، تو اس پہ وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو پہلے شک اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو راضی کیا جا سکے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر دیکھیں ہم نے اس کو رول بیک کر دیا۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ کل ہم دوبارہ اس پہ اجلاس کریں گے۔ تو آج صبح کا جو سارے کا سارا پلان تھا وہ تو ہو گیا دھڑن تختہ، یعنی صبح کابینہ کا اجلاس تھا وہ ملتوی کیا گیا، پھر سینٹ کا اجلاس تھا اس میں بھی بس سوکھی پھیکی تقریریں ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ جو آنا تھا وہ نہیں آیا۔ اور اس میں اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے تو انہوں نے سینگ پھنسائے ہیں کہ جی NFC پہ نہیں مانتے اور تعلیم اور آبادی ہم آپ کو نہیں دیں گے، تعلیم اور آبادی آپ کو نہیں دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں دیں گے تعلیم اور آبادی؟ اچھا جی وہ نہیں دیں گے، بس اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے دیکھیں یہ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس پر جو ہے وہ لڑائی کی ہے، باقاعدہ حکومت سے فائٹ کی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اچھی خاصی اس میں ایکسپوز ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی ٹھیک ٹھاک ایکسپوز ہو رہے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ خود کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش میں بس بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ خود کو ریلیونٹ رکھ سکیں۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس 27ویں ترمیم میں ان کی کوئی ریلیونسی نہیں بنتی، یعنی نون لیگ کے سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے کسی وفد نے بھی جا کے مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، بس ایک رسمی طور پر گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے فیصل ووڈا، بس۔ اس دفعہ تو محسن نقوی بھی نہیں گئے، اس مرتبہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی رانا ثناء اللہ بھی نہیں گئے، عطا تارڑ بھی نہیں گئے، ورنہ پچھلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ نیندیں پوری نہیں کرنے دی جا رہی تھیں،
رات کو 3-4 بجے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے بلاول صاحب. دن میں 3-3 4-4 مرتبہ جا رہے تھے. ایک وفد نکلتا تھا, دوسرا چلا جاتا تھا, تیسرا نکلتا تھا, چوتھا چلا جاتا تھا. نون لیگ کے وفد نے اس دفعہ جانے کی زحمت گوارا نہیں کی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بالکل ارریلیونٹ ہیں اس ترمیم میں. اور ان کو ارریلیونٹ کس نے کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو ارریلیونٹ انہوں نے خود کیا ہے. کیسے؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مخصوص نشستوں کے حق میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, بالکل ہم سب کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں, چند مخصوص نشستیں اپنے لیے حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے نون لیگ کو بھی نواز دیا, پیپلز پارٹی کو بھی نواز دیا. یعنی اپنی مخصوص نشستیں ملی تو ظاہر ہے ان سب کو بھی ملی. مولانا فضل الرحمان صاحب یا تو مخالفت کرتے, کھڑے ہوتے, کہتے ہیں جی کسی کو نہیں ملنی چاہیے, اور ان کا نہیں ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جب سب کو بانٹی گئیں تو اس سے مولانا فضل الرحمان کے بغیر نمبر پورا ہو گیا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, اور مولانا کی ضرورت نہیں رہی. تو مولانا نے اپنا خانہ خود خراب کیا ہے, اپنا گھر خود برباد کیا ہے, اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماری ہے, اپنے آپ کو ارریلیونٹ خود کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور آج ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. اور خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, جی میں کراچی جا رہا ہوں, جی جا کے بلاول سے ملوں گا. بھائی کیا ہو جائے گا, کیا کریں گے بلاول؟ بھائی سیاسی حیثیت کی بات ہوتی ہے. بلاول کو پتہ نہیں ہے کہ اس ترمیم میں آپ کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. بلاول آپ سے رسمی ملاقات کر بھی لیں گے تو آپ کی کیا بات مانیں گے بھائی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی کیا بات مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی ترمیم نہ کریں تو بلاول کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم ترمیم نہیں کرتے. تو یہ جو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب خود کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو ہے پارٹی, جی آج انہوں نے خبر آئی ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. تو بلا لیں, کیا ہوگا اس میں؟ آپ ووٹ نہیں کریں گے, آپ ایبسٹین کریں گے, آپ واک آؤٹ کر جائیں گے, یہی کریں گے نا. لیکن قدرت نے آپ کو موقع دیا تھا, آپ کو ریلیونٹ بنایا تھا, اور آپ نے چند مخصوص نشستوں کی خاطر جس پر آپ کا حق بھی نہیں بنتا تھا, آپ نے خود کو ریلیونٹ بنا لیا. نواز شریف صاحب کو دیکھیں کس بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں, بول نہیں رہے. ہر چیز ان کی اصولی سیاست کے خلاف ہو رہی ہے, ہر چیز ان کی ماضی کے وہ تمام موقف جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہے, فوج سے لڑتے رہے, سویلین سپرمیسی کی بات کرتے رہے, ہر وہ چیز جو ان کا مطمع نظر تھا, جو ان کی خواہش تھی, ہر چیز ان کے خلاف ہو رہی ہے اور خاموش بیٹھے ہیں. کل کو کہیں گے بھائی یہ جو کچھ کیا یہ تو شہباز شریف نے کیا, میں تو انقلابی ہوں. یہ اب وہ نہیں کہہ سکتے. اب نواز شریف صاحب جتنا کچھ ہو گیا ہے, کل کو عوام میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ سب کچھ تو شہباز شریف نے کیا, میں تو تھا ہی نہیں, میں تو خاموش تھا, میں تو انقلابی تھا, میں تو اس سے خوش نہیں تھا. وہ جو پہلے یہ چورن بیچتے رہے نا کہ میاں صاحب اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے, پیٹرول بڑھانے کی بات ہوئی, میاں صاحب ناراض ہو گئے. تو اب میاں صاحب ناراض ہو نا, اگر وہ پیٹرول بڑھانے پہ ناراض ہوتے ہیں تو میاں صاحب اس پہ بھی ناراض ہوں, بتائیں کہ بھائی غلط کر رہے ہو. اس سے پہلے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, اس کے بعد نئے آرمی چیف کو انہوں نے نیا قانون بنا دیا, حالانکہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف تھے. مریم نواز خود ایکسٹینشن کے خلاف تھیں. اب پھر وہ ترامیم آ رہی ہیں, اور ان ترامیم میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو کل کو اگر وہ انقلابی بن کے آئیں گے تو کوئی ان کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں سبھی ایکسپوز ہو گئے ہیں, ابھی ترمیم ہوئی نہیں ہے, لوگ پہلے ایکسپوز ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو گئی, نواز شریف صاحب ایکسپوز ہو گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب ایکسپوز ہو گئے. ایم کیو ایم تو خیر ہے ہی, آپ کو پتہ ہے گھر کی باندھی, ایک لونڈی کی طرح ایم کیو ایم نے اپنی سیاست کا روپ دھار دیا ہے. اب وہ بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی آپ کون ہیں؟ ایم کیو ایم کون ہے؟ 0 سیٹس ہیں, 0, ایک سیٹ بھی جیتی ہوئی نہیں ہے, 22 سیٹیں لے کے بیٹھے. کیا حیثیت ہے بطور سیاسی جماعت آپ کی؟ بس اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس رات کو, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے مل رہے ہیں. کیا نکلا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ ایک کیمروں کی ایک جو ہے وہ کلکس کے لیے ایک ملاقات تھی, بس بات ختم. تو ہر کوئی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں ناکام ثابت ہو رہا ہے. تو اس 27ویں ترمیم نے بڑوں کو بے نقاب کر دیا. اب دیکھیں عطا تارڑا صاحب, جواب چونکہ ہے نہیں نا, دلیل نہیں ہے. مثلا دلیل یہ ہے مانگی گئی کہ اس کو تو ڈسکشن میں آنا چاہیے, اس کو تو کمیٹیوں میں جانا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ سیکوینس کیسے بنایا ہے. رات کو 1 بجے بلاول صاحب جو ہیں رات 1 بجے وہ اس پہ اجلاس کریں گے, منظوری دیں گے. صبح 9 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا, اور اس کے بعد 10 بجے جو ہے وہ
سینٹ کے اجلاس میں آ جائے گا، بات ختم۔ لیکن اب وہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہوگا، اس کو ہم بھیجیں گے کمیٹیوں میں، تو بھیج بھی دیں گے تو ایک دن کے لیے بھیج کے شام کو آپ اپروول لے لیں گے کمیٹیوں میں بھی، تو اب آپ کے ہی لوگ بیٹھے نا، پی ٹی آئی تو کمیٹیوں میں ہے نہیں، تو آپ کمیٹی میں بھیجیں گے۔ اور ویسے بھی پی ٹی آئی کو ہر کمیٹی اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ ان کی اکثریت نہ ہو، تو کمیٹی میں آپ بھیجیں گے، کمیٹی سے پاس ہوگا، کوئی ڈسکشن کرنے کی زحمت نہیں کرے گا، جو زحمت کرے گا اس کو فون آئے گا، بھائی کیا چکر ہے، یہ کیا سوالات کر رہے ہو؟ وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہے بھائی، اگلی دفعہ بھی فارم 47 چاہیے مجھے، اس دفعہ اگلی دفعہ بھی تو میں نے جیتنا ہے فارم 47 پہ۔ تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی جانے دیں، جان دو جی جان دو، تو وہ کہیں گے جان دو، تو پھر ادھر سے پاس ہو جائے گا۔ تو یہ اس پر ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، اگر ہوئی بھی تو حالانکہ میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پر ان پٹ آنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ جی ایک اس سے ہٹ کر معاملہ کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر کے فیض آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ گرفتاری کیسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب اسٹیبلشمنٹ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کے ذریعے ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، اور انہیں ایکٹیو کیا گیا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لایا جائے۔ اور فواد چودھری صاحب نے اور باقی لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسیران ہیں جن کو 3 سال ہو گئے، جن کی قانون کے مطابق بھی اب ضمانت ہو جانی چاہیے، ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ یہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ان کی رہائی کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یعنی ٹیمپریچر اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نیچے آئے گا۔ تو ایک طرف فواد چودھری صاحب سے ایفرٹ کروائی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہے۔ مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی ملاقات آپ کی کیسے ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کیسے ہو گئی، اس میں کون سی چھپانے والی بات، آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب اور باقی لوگ کیسے ایکٹیو ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور مقصد کیا ہے، ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے۔ بھئی اگر ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے تو پھر یہ گرفتاریاں کیوں کر رہے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سارے لوگ جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ایک بندہ فیصل آباد میں سزا پا رہا ہے، وہی گجرانوالہ میں سزا پا رہا ہے، وہی ملتان میں سزا پا رہا ہے، وہی میاں والی میں سزا پا رہا ہے۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے کہ جعلی مقدمے ہیں، آپ پھر گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو ٹیمپریچر کیسے نیچے آئے گا؟ ایک طرف آپ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں، دوسری بات کریں گے جی وہ جو جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، تو ٹیمپریچر اس طرح سے نیچے نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے وہ کوششیں پھر بیکار جائیں گی، پھر صاف نظر آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ رات بھی چھاپے مارے گئے، کے پی ہاؤس میں پولیس کی بھاری نفری آئی ہے، وہاں پر بھی جنید اکبر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک طرف آپ پہلے سے اسیران رہنماؤں کو رہا کرانے کا ایک جو ہے وہ چلا رہے ہیں نیریٹو کہ جن کو رہا ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ نئی گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ یعنی فواد چودھری کے ذریعے جو کوشش کرائی جا رہی ہے اس میں سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس میں سنجیدگی ہوتی تو پھر یہ مزید باقی لوگ تو گرفتار نہ ہوتے یا گرفتاریوں کے لیے چھاپے نہ مارے جاتے۔ اگر ان کو رہائی کرنا ہے، اگر ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے، تو کہ ٹیمپریچر کو کیا خالی پی ٹی آئی نے نیچے لانا ہے؟ بھائی ریاست نے نیچے لانا ہے، حکومت نے بھی نیچے لانا ہے، سب نے نیچے لانا ہے، تو یہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا۔ ایک طرف آپ یعنی عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم پہ سختیاں بڑھا دیتے ہیں، ادھر سے آپ عمران خان کو انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو اس سے تو بہتر ہے پھر بات چیت نہ ہی کی جائے تاکہ سختیاں نہ بڑھیں۔ یعنی سختیوں سے بچنے کے لیے کم از کم یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز ہی نہ ہو، بات چیت کا عمل ہی شروع نہ ہو۔ تو یہ عمران خان صاحب کا موقف بھی ہے۔ اب آ جائیے آخری بات کہ پچھلے 2-3 دن سے یہ بحث چل رہی ہے کہ، اور یہ چلتی ہی رہتی ہے، مثلاً کل بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں فیصل وارڈا صاحب کو سن رہا تھا، کہتے دیکھیں جی ملک ترقی کر رہا ہے، ترقی امینڈمنٹ ان کا یہ فارمولا ہے کہ بھئی امینڈمنٹ ہوگی ترقی ہوگی، ترقی اور امینڈمنٹ ساتھ ساتھ چلے گی۔ 27ویں تو وہ کہتے ہیں ہو چکی ہے، 28ویں کی بات کرو، اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری۔ بھائی ترقی کس کو کہتے ہیں، کہاں ترقی ہو رہی ہے؟ اس کو انہوں نے گفتگو میں ترقی کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ دیکھیں جی گوگل پاکستان آ گیا ہے، تو گوگل پاکستان آ گیا تو پاکستان کی بڑی ترقی ہو گیا۔ بھائی جو 25 کمپنیاں بڑی بڑی پاکستان چھوڑ کے گئی ہیں اس کا ذکر آپ نہیں کر رہے۔ اب شہباز رانا صاحب کی خبر تھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ 38% اضافہ ہوا ہے جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے، تجارتی خسارے میں 38% اضافہ ہوا ہے، اور 12.6 ارب ڈالر پہلے 4 مہینے میں بڑھے ہیں، 12.6 ارب ڈالر، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.5 ارب ڈالر زیادہ ہیں یہ، یعنی گزشتہ سال کے انہی مہینوں میں۔
اور ماہانہ امپورٹ جو ہیں وہ 3.5 سال کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہیں. تو یہ ہے ترقی جس کا راگ الاپا جا رہا ہے, یہ ہے وہ ترقی جس کی بات کی جا رہی ہے. تو ایسے ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھ کر اطمینان کا سانس لے سکیں؟ یہ اہم سوال ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.